बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मौजू है वो सब आपके सामने है। आजकल एक कायदे करप्शन को बचाने के लिए, एक माफिया के सरबराह को बचाने के लिए, जिसका नाम मियां नवाज शरीफ है, आज पाकिस्तान की रियासत और उस रियासत के अहलकार और उनके हरकारे इस तरह एक्सपोज हुए हैं जिस तरह हमने माजी की तारीख में कभी नहीं देखा। आज पूरा निज़ाम नंगा होके उसकी हिमायत में खड़ा हो गया है। आपका कानून का और निज़ाम इंसाफ का जनाजा निकल रहा है। आज ये बदबूदार निज़ाम 24 करोड़ 25 करोड़ अवाम को तो भूख नंग से नहीं बचा सका। ये रियासत के अहलकार जो कि मेरे आग की पेट काट के हम उनको पालते पोसते हैं और उनको 18 बिलियन डॉलर सालाना मुफ्त मराहत देते हैं, लेकिन आज वो एक भगोड़े क्रिमिनल कन्विक्ट को बचाने के लिए सब अपने अपना रोल अदा कर रहे हैं। कितनी बदकिस्मती की बात है। आज जिस तरह नैब के जज साहब ने पिछले 2 दिन पहले भी, एक दिन पहले उनकी हमशीरा साहिबा का इंतकाल होता है, अगले दिन सुबह सवेरे उनकी तबीयत भी ख़राब है, वो सुबह सवेरे अदालत में बैठे हुए हैं, उनको ज़मानत देने के लिए आना पड़ा। कौन लाया है? और दूसरी तरफ प्रोटेक्टिव बेल एक ऐसे मुजरिम को दी जाती है जो न मौजूद है, वो मुल्क से बाहर है। 4 साल वो इस कानून और इंसाफ का मजाक उड़ाता रहा। पूरी दुनिया में वो सेहतमंद था। उसकी बेटी और ख्वाजा आसिफ, उसके लीडर, ने ये कहा कि वो बीमार नहीं था, वो तो हम डील करके गए थे। इस निज़ाम इंसाफ का तमाशा करने के बाद उसकी अदम मौजूदगी में उसको प्रोटेक्टिव बेल दे दी जाती है। और रीज़न क्या देते हैं अदलिया, हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। वो ये कहते हैं कि चूंकि नैब कह रहा है इसलिए हम ज़मानत दे रहे हैं। भाई अगर नैब कहते सारे मुजरिम छोड़ दो, आप छोड़ देंगे? कल आईजी इस्लामाबाद आकर आपको एक स्टेटमेंट दे जाए, इस वक्त जो तमाम मुजरिम इस्लामाबाद की पुलिस ने पकड़े हैं सबको छोड़ दें, आप छोड़ देंगे? वो कहते सबको जमानतें दे दें, आप जमानतें दे देंगे? क्या ये जुर्म रियासत के खिलाफ जुर्म नहीं होता? जब आप एक मुजरिम को छोड़ते हैं तो वो जुर्म पूरी रियासत में तकसीम हो जाया करता है, पूरे मुआशरे में तकसीम हो जाता है। फिर करप्शन की क्या जो जुर्म है करप्शन का, क्या वो काबिल राजीनामा जुर्म है? अगर नैब या एंटी करप्शन का या FIA का या कोई अहलकार मिली भगत करके आकर कह दे जी इनको छोड़ दें, तो क्या आप छोड़ देंगे? इसमें तो मेरा पैसा भी है, आपका पैसा भी है, इस कौम और अवाम का पैसा भी है। क्या आप उनको छोड़ देंगे? क्या आपकी अदालत की जिम्मेदारी से वो बरियो जिम्मा हो जाते? फिर बड़े अफसोस से कहना पड़ते हैं, हमारे मुअज़्ज़ज़ अदलिया ये सवाल करते हैं कि क्या आपको इनकी गिरफ्तारी मतलूब है? भाई नैब के तो वो मुल्ज़िम नहीं है, वो नैब लेके कहाँ जाएगी? वो तो मुजरिम है। मुजरिम की जगह तो जेल है। आपने उनसे सवाल कैसे कर लिया? ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसला जात की रोशनी में, उस जजमेंट की कंप्लायंस में उसने जेल जाना है। फिर उसके बाद अपील की रेस्टोरेशन के लिए आए, आपके पास जमानत के लिए आए, आप उसको मेरिट पे डिसाइड करो। लेकिन ये कहना कि क्या आपको इसकी गिरफ्तारी मतलूब है, क्या आपने उसको जुडिशल रिमांड पे देना है? बड़े एहतराम के साथ मैं कहता हूँ, क्या हाई कोर्ट के ऑनरेबल मुअज़्ज़ज़ 2 जज साहिबान, क्या वो मैजिस्ट्रेट हैं ये जो पूछेंगे कि आपको इसकी गिरफ्तारी मतलूब है, कि आप लेके जाना चाहते हैं या नहीं? सवाल ये है कि ये पार्ट हर्ट केस था, आप सब जानते हो। मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का जब एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो जाए, पार्ट हर्ट केस हो जाए, जिसने अपीलें खारिज कर दी हैं, तो दूसरा बेंच आपने किस कैपेसिटी में बना दिया? दूसरी बात, अगर पार्ट हट ना भी हो, किसी एक को एक्यूज का आपने अगर फैसला किया हो,
تو دوسرے کو ایکیوزڈ کا اگر فیصلہ آئے گا، جو اس کیس میں مریم اور صفدر کا کیس کا فیصلہ کیا، تو بھی سیم بینچ ہوتا ہے. یہ ہے لا، سیٹلڈ لا ہے. تو آپ نے پھر دوسرا بینچ کیسے بدل دیا؟ یہ طرز عمل کیا ہم پاکستان میں اور دنیا میں اپنے نظام انصاف کا بھی تماشا لگانا ہے؟ بڑے افسوس ہے مجھے اس ہائی کورٹ کی بنیاد سے لے کر آج تک، میں اس کا صدر بھی رہا ہوں، ہماری اس کے اندر ہماری روحیں موجود ہیں، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، ہم عدلیہ کا، نظام انصاف کا ہم ایک حصہ ہیں. کیا ہم اس کو اس طرح مافیا کے ہاتھوں رونتا ہوا دیکھیں؟ کیا ہم اس پہ خاموش ہو جائیں؟ کیا میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ عدلیہ آزاد ہونی چاہیے؟ یہ ہمارا بنیادی حق ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق عدلیہ کو آزادانہ فیصلے کرنے چاہیے. جب یہاں ہمارے اس ملک میں ایک سابق جج اور سابق چیف جسٹس میڈیا پہ آ کر کہتا ہے، جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب کی بات کر رہا ہوں، کہ بہت مجبوری تھی، پریشر تھا، ہمیں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینا پڑی، تو کیا آپ وہ مولوی تمیز الدین کا نظریہ ضرورت زندہ کرنا چاہتے ہیں؟ تو یہ قابل افسوس ہے. آج دنیا اور پاکستان کی سوسائٹی اور 24-25 کروڑ عوام آپ کو دیکھ رہی ہے. آپ کا کیے جانے والا ہر قدم وہ تحسین کی نگاہ سے ہوگا اگر انصاف پہ مبنی ہوگا. اگر مافیا کے ہاتھوں کمپرومائز ہو کے آپ فیصلے کریں گے، اگر آپ نے کسی سے پوچھ کے فیصلے کرنے ہیں، تو بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، تو پھر آپ کا شمار جسٹس منیر کے ساتھ تو ہوگا، لیکن آپ کا شمار کبھی ایک انڈیپینڈنٹ جج کے طور پر سامنے نہیں آئے گا. تاریخ آپ کو لکھ رہی ہے اور دیکھ رہی ہے، یہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا. جس کیس کو پروو کر دیا پراسیکیوشن نے، آج اس کو ایویڈنس پڑھے بغیر، اس کو دیکھے بغیر آپ کیا ایک پراسیکیوٹر کے کہنے پہ یہ فیصلے کریں گے؟ تو پھر ملزم بھی کل آ کر کہہ دے، کل پھر جو بھی آ کر کہہ دے کہ جناب آپ اس کو چھوڑ دیں، تو پھر چھوڑ دیا کریں. تو پھر قانون، انصاف، یہ ساری قانون شہادت، CRPC، نیب لا، ان ساروں کو پھر ہم بند کر دیں؟ یہ افسوس کی بات ہے. اور ساتھ ساتھ میں ایک بات اور کہتا چلوں کہ آج پاکستان کی ریاست نے جو نیا اصول قائم کیا ہے وہ ہے آپ کی پنجاب گورنمنٹ. العزیزیہ کیس میں وہ سینٹنس سسپینڈ کر دی جو یہاں کیس ابھی سب جوڈس ہے. کیا وہ سپریم کورٹ ہے؟ کیا پنجاب گورنمنٹ نے یہ کیس بنایا تھا؟ یعنی کل بلوچستان میں کیس ہو، آپ KPK کی گورنمنٹ اٹھے، وہ بھی نگران، وہ اٹھے اور اٹھ کے وہ فیصلہ کر دے کہ نہیں جناب وہ جو ملزم بیٹھا ہوا ہے ہم نے اس کی سزا سسپینڈ کر دی. تو پھر اس کی کیوں کرتے ہو؟ سارے مجرم جو پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں یا پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، سب کی سزائیں آپ سسپینڈ کر دو. کیا یہ مذاق ہے؟ پہلے 10 مہینے سے وہ غیر آئینی بیٹھے ہوئے ہیں. نہ صرف غیر آئینی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی پارشل اور ان کی جانبداری آپ دیکھیں کہ ایک شخص کو بچانے کے لیے، ایک مافیا کے سربراہ کو بچانے کے لیے، ایک قائد کرپشن کو بچانے کے لیے اس طرح اپنے آپ کو ننگا اور ایکسپوز کر رہے ہیں کہ جس پہ کوئی شرم اور حیا بھی باقی نہیں رہی. یہ قابل افسوس بات ہے. میں مطالبہ کرتا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، کیا آپ جو آئینی ادارہ ہیں، آپ کو یہ تو یاد رہتا ہے کہ عمران خان نے آپ کے اوپر تنقید کی تھی، آپ اس کو تو کنٹمپٹ نوٹس دیتے ہیں، تو کیا ان کی جو جانبداری آپ کے سامنے آ چکی ہے، کیا آپ تبدیل کریں گے اس CPO کو، SSP کو جو سلوٹ کر رہا ہے ایک مجرم کو؟ کیا اس کو چینج کریں گے اس موجودہ چیف منسٹر کو جس نے عدالت عالیہ کے حکم کے باوجود کہا کہ نہیں جناب ہم کوئی جلسہ نہیں کرنے دیں گے، کوئی چھوٹا سا کارنر میٹنگ بھی نہیں کرنے دیں گے PTI کو؟ کیوں؟ ان کا ریکارڈ چیز مجرمانہ ہے، اور جو مجرم ہے وہ آپ کا VVIP ہے،
اور جن کے بارے میں آپ کو شک ہے کہ ان کا ریکارڈ خراب ہو سکتا ہے، اور ریکارڈ کون خراب کرتا ہے؟ آپ گرفتار کرتے ہو، ریکارڈ خراب کر دیتے ہو۔ پورے پاکستان میں 100 سے زائد مقامات پہ ہم نے جلسوں کی اجازت مانگی، پورے پاکستان میں ایک جگہ نہیں ملی، اور جہاں جگہ ملی اجازت وہ آپ نے کل وہ حشر دیکھ لیا کہ کس انداز سے ان کو گرفتاریاں کی گئیں۔ کیا یہ ہمارا بڑے قابل احترام، آج میں بات کرتا ہوں، ہمارے چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن جو آئینی فورم ہے، کیا وہ دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے؟ اگر وہ دیکھ رہے ہیں تو اس انداز حکمرانی کو کیا ان کو چینج کرنے کا کوئی حکم آرڈر کریں گے؟ کیونکہ یہ آپ کی چوائس تھے، انہوں نے ان کو لگایا تھا، محسن نقوی کو اور ان کی کیبنٹ کو۔ اگر کے پی کی آپ نے 6 مہینے بعد آپ کو پتا چلا ان کے سارے منسٹرز پولیٹیکل تھے، اپنی پولیٹیکل پارٹیز کو سپورٹ کر رہے تھے، ان کو چینج کیا، تو کیا ادھر بھی آپ کی نظر ہونی چاہیے؟ ذرا ادھر بھی دیکھ لیں۔ تو بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسی بری مثالیں قائم کی جا رہی ہیں کہ جس سے نظام انصاف اور نظام قانون اور ہمارے ریاستی ادارے اپنی ریسپیکٹ کھو چکے ہیں، اور ان کا پبلک کی نظروں میں صرف ایک ہی بات ہے کہ ان کا کوئی کام نہیں اور سوائے اس بات کے کہ یہ صرف مافیا کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے بددلی پھیل رہی ہے، مایوسی پھیل رہی ہے، افراتفری ہے، لوگ یہاں سے بھاگ رہے ہیں، ملک سے لوگ اپنا پیسہ لے کے بھاگ رہے ہیں، لوگ یہاں رہنا نہیں چاہتے ہیں۔ آپ کے نظام کے اوپر کوئی کل انویسٹمنٹ لے کر نہیں آئے گا، آپ کا اوورسیز یہاں نہیں آنا چاہتا ہے، تو یہ آپ کی ریاست ان حرکتوں کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ آپ نے وقت سے پہلے اتنا ورسٹ قسم کی پولیٹیکل انجینئرنگ کر دی ہے، یہ متنازع الیکشن آپ کو کسی صورت فائدہ نہیں دے گا۔ اس مافیا کو اگر آپ نے ہمارے سروں پہ مسلط کیا تو بھی اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ایسی مافیا کبھی حکومت نہیں کر پائے گی، سیاسی عدم استحکام میں اضافہ ہوگا۔ اور اس لیے میں آج پھر ایک دفعہ مطالبہ کرتا ہوں آپ کے توسط سے کہ پھر ریکنسیڈر کریں، اس ملک کے عوام کو فیصلہ کرنے دیں کہ کس کو حق کے حکمرانی ہے۔ تھینک یو۔